والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بے چین دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے. ان کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یعنی جمعرات کی رات اور جمعرات کا دن اسپیشل ڈے ہے اور اسپیشل ارینجمنٹ بھی ہے، انتظام بھی اسپیشل ہے کہ فرشتے آتے ہیں، چاندی کے کاغذ لے کر آتے ہیں، سونے کے قلم لے کر آتے ہیں اور درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. تو ہمیں جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واقعہ کربلا جب یہ واقعہ ہو گیا تو بدبخت یزیدی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے پر لیے ملک شام کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک نصرانی یعنی غیر مسلم راہب جو تھا، جو کرسچن کے پادری سمجھ لیں وہ تھا، تو اس کی عبادت گاہ آئی. تو جب وہ سر مبارک کو وہاں سے لے کر گزرے تو راہب نے سر انور کو دیکھ کر اس بارے میں لوگوں سے پوچھا. تو لوگوں نے بتایا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر ہے. یہ سنتے ہی وہ راہب جو کہ مسلمان نہیں تھا وہ تڑپ گیا اور پلید یزیدیوں کے پاس جا کر بولا تم بہت برے لوگ ہو، ایسا کرو کہ 10,000 اشرفیاں لے لو، ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو، میں ایک رات اس مبارک سر کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. 10,000 سونے کی اشرفیاں، 10,000 گولڈ کوئنز کا یہ لے لو. اچھا اب وہ تو پیسوں کے بھوکے تھے، ان کو پہلے ہی پیسے چاہیے تھے، مال و دولت کی لالچ میں تو سارا کام کیا تھا. وہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے ہم ایک رات یہیں گزار لیتے ہیں، آپ لے جائیں. حالانکہ وہ غیر مسلم تھا مگر وہ نبی پاک کی آل اور پھر نواسہ رسول کے مقام کو جانتا تھا. اس نے کیا کیا، سر انور کو خوب ادب سے اس نے غسل دیا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی گود میں رکھا اور مبارک سر کا دیدار کرتا رہا. اس نے سر انور کے پاس سے لے کر آسمان تک ایک نور بھی جاتا دیکھا. اب جناب سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر راہب کا دل جو ہے وہ پگھل گیا. صبح ہوئی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب اس راہب کو تو ایمان مل گیا اور ان بدبختوں کو جو ہے وہ پیسے مل گئے. اب اس کے بعد وہ سر انہوں نے لیا اور لے کر چلے گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب درہم و دینار جو انہوں نے قافلے والوں سے، کربلا والوں سے لوٹے تھے، اس راہب سے بھی پیسے ملے تھے. جب یہ لوگ آگے گئے اور کسی ٹھکانے پر جا کر اپنے درہموں کی اور دینار کی ان تھیلیوں کو کھولا تو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ سارے اس زمانے کے پیسے تھے نا، اس زمانے کے مال تھا. وہ سارے کے سارے ٹھیکڑیاں بن گئی تھی اور ان ٹھیکڑیاں پر باقاعدہ ایک طرف قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، دوسری طرف قرآن پاک کی دوسری آیت لکھی ہوئی تھی. اور وہ جو آیتیں تھی ایکچولی وہ بھی ان کے لیے ایک میسج تھا، ان دنیا پرستوں کے لیے، ان لالچ کرنے والوں کے لیے ایک پیغام تھا. ایک طرف کیا لکھا تھا، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. یعنی جو تم ظلم کر رہے ہو نا وہ رب جانتا ہے.
قرآن کی ایک آیت لکھی، جب اس کو دوسری طرف سے دیکھا تو پارہ 19 سورہ شعراء کی دوسری آیت لکھی ہوئی ہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ دونوں طرف ظلم کا انجام، ظالموں کو گویا تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے، جس لالچ کے لیے کیا تھا، سارا مال ہاتھ سے چلا گیا، وہ سارا جو سونا تھا، وہ چاندی تھی، وہ سب پتھر بن گیا۔ اللہ اکبر، ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی۔ دنیا پرستوں، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ جن لوگوں نے یہ لالچ کے لیے سب کیا، وہ مال بھی ہاتھ نہیں آیا۔ یزید جس نے یہ سارا، جو سارے اس معاملے کا سربراہ تھا، خلافت چاہیے تھی، تخت چاہیے تھا، کتابوں میں لکھا کہ 3 سال کے اندر اندر یزید بھی دنیا سے چلا گیا، اور اس کی موت ایسے ہوئی کہ کسی بیابان میں ایک لڑکی نے اسے قتل کیا، اور اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں تھا، کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے تھے۔ تو جس لالچ، جس اقتدار کے لیے، جس مال کے لیے، جس دنیا کے لیے کیا، وہ دنیا بھی نہ ملی۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ جو دنیا کی لالچ میں حرام کماتے ہیں، جو دنیا کی لالچ میں رب کو ناراض کرتے ہیں، دنیا کے نفع کے لیے اللہ کی ناراضی والے کام کرتے ہیں، یہ دنیا رہتی نہیں ہے۔ ہاں، جو حرام کماتا ہے نا، ہم نے دیکھا پھر اس کے پیسے بھی ایسے ہی نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی بیماری میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے آگ لگ جاتی ہے، کبھی سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی لالچ میں رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ تھوڑا دے، حلال دے، طیب دے، پاکیزہ دے، اور اسی میں برکت ڈال دے۔ میرا رب چاہے تو تھوڑے پیسے میں آپ کو برکت دے سکتا ہے، اور کسی کے پاس کروڑوں ہوں اور اسے سکون ہی نہ ہو تو کس کام کا وہ پیسہ؟ تو کربلا کے ان واقعات سے ہمیں بھی درس لینا ہے کہ ہم جو دنیا کے پیچھے بعض اوقات لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو فقط دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح مال جمع ہو جائے، کسی طرح ترقی ہو جائے، بس اور مل جائے۔ یہ نہیں سوچتے کہ حلال سے مل رہا ہے یا حرام سے مل رہا ہے، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہے۔ بہرحال جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں نا، دل کی دنیا بدلنے لگ جاتی ہے، ایک بار پھر وہ بات دل پر اثر کرنے لگ جاتی ہے، دل پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرتبہ، کیا شان ہے ان کی۔ چلے کچھ پہلے تھوڑا امام حسین کا تعارف سن لیں تاکہ محبت میں اور اضافہ ہو کر بات اپنی آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے القاب تھے سبط رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے سبط رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول، یعنی رسول پاک کے پھول۔ یہ آپ کا لقب تھا۔ پیارے آقا ان کو اپنا پھول کہا کرتے تھے، اور امام حسن اور امام حسین کو سونگھا کرتے تھے۔ اتنا پیار، اپنے کاندھوں پر سواری کرواتے، اور امام حسن نبی پاک کے کاندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی رسول قریب سے گزرے، کہتے ہیں کہ اے شہزادے، کیا کمال کی سواری پائی ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے۔ پیارے آقا محبت سے فرماتے ہیں، یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے، یعنی اپنے نواسے سے پیار کتنا تھا نبی پاک علیہ السلام کو۔ یعنی لیول دیکھیں کہ امام حسین کی جو ابتدا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے نا، ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کسی کو بلاتے ہیں اذان دینے کے لیے، کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب مل جائیں، کوئی عالم دین مل جائیں تو برکت ملے گی، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر دوسرا کام کیا کرتے ہیں، کسی عالم دین، کسی بزرگ سے ہم تحنیک دلواتے ہیں۔ تحنیک کہتے ہیں کوئی چیز چبا کر کوئی بزرگ منہ میں ڈال دے، شہد ڈال دے، تو ہم کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی خوراک جو ہے نا وہ برکت والی ہو جائے۔ امام حسین کی شان دیکھو کہ سب سے پہلی آواز جو امام حسین نے سنی نا، وہ پتہ ہے کس کی آواز تھی؟ وہ رسول پاک کی آواز تھی، اور حبیب اللہ کی آواز ہے، اور آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کی آواز سے اللہ کا نام سنا۔ اور اب تحنیک کی باری آئی۔ پیارے آقا شہد بھی چٹا سکتے تھے، نبی پاک کھجور بھی دے سکتے تھے، نہیں،
نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی. یعنی لعاب دہن، نبی پاک کا مبارک تھوک مبارک لعاب دہن جو ہے وہ امام حسین کی پہلی غذا بنتا ہے. یہ کیسا نواسا ہے، اس کی ابتدا کیسی ہے، خود نبی پاک نے نام رکھا. اللہ اکبر. اور یہ ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا وہ نام ہو جو یونیک ہو، کسی کا نہ ہو. آپ کو پتا ہے حسن اور حسین یہ دو نام اللہ کریم نے اپنی قدرت سے دنیا والوں پر مخفی رکھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے نام تھے. اس سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا. یہ نام فقط امام حسن اور امام حسین کو عطا ہوئے. اللہ اکبر. یہ شان ہے ان کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان پھولوں کو، اس پورے کہتے ہیں نا خاندان کو سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کیسے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول. یعنی یہ وہ پھول ہیں. اور زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا. یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے. امام حسین کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. ایک اور حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے دو پھول ہیں. بریلی کے تاجدار انہی دو پھولوں کا صدقہ عرض کرتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. اے آقا کرم ایسی کیجئے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ آپ کے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. حضور رضا کو بھی قیامت کے دن مسکراتا ہوا پھول کی طرح بنا دیجئے گا. آپ نگاہ فرمائیں گے تو گناہوں کا بوجھ دور ہو جائے گا، اور میں بھی مسکراتا ہوا آپ کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا. تو سبحان اللہ، یہ ہے مرتبہ امام حسین کا. لیکن ایسی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم، ایسی شخصیت کے ساتھ اتنی بربریت کہ آج بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی والد والدہ یا رشتہ داروں میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا. ماں چلی جائے نا دنیا سے، کچھ عرصے تک بڑی تکلیف ہوتی ہے. والد چلا جائے بہت یاد آتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تکلیف میں کمی ہوتی جاتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان اب وہ احساس نہیں ہوتا. یقیناً یاد تو آتی ہے مگر وہ دکھ کی کیفیت کم ہو جاتی ہے. مگر آپ سوچیں 1350 سال ہو گئے ہیں، جب بھی محرم آتا ہے عاشقان اہل بیت کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آج بھی یاد تڑپاتی ہے، آج بھی دل غمزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا، یہ کیسا ظلم ہوا ہے، اور یہ کیسی اٹیچمنٹ ہے امت رسول کو خاندان نبوت سے. کیونکہ جس سے نبی پاک کو اتنا پیار تھا اس ہستی پر ایسا ظلم ہوا. اللہ کریم تربت امام حسین پر اور شہدائے کربلا پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہے امام علی مقام امام حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. 55 سال 5 ماہ 5 دن، سارا ہی 5 کا عدد ہے. 55 years 5 months and 5 days آپ نے اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو بروز جمعہ کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے. آپ نے حق پر ثابت قدمی، جمع مردی، استقامت کی لازوال مثال قائم کر دی. کیا خوبصورت منقبت لکھی ہے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے. آپ لکھتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا
اے خاندان اہل بیت. تو کمال کا یہ جناب قربانی کی داستان ہے. یہ کیسا خاندان تھا اور ان پر یہ کیسا ظلم ہوا کہ گویا پورے زمانے پر ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی. اسی خاندان کی شان میں، اسی قافلے والے کی شان میں کیا خوبصورت اشعار شاعر لکھتے ہیں. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہے کربلا والے. مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حضرت حر کا واقعہ بھی بڑا نرالا. کیسے نکلے حضرت حر؟ دیکھیں ان کے نام کے ساتھ ہم کیا کہہ رہے ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ یہ یزیدی فوج میں تھے. امام حسین کے مقابلے میں کربلا سے پہلے، سب سے پہلے جس نے امام حسین کے قافلے کو روکا نا، وہ حضرت حر تھے. اب جب روک لیا تو امام حسین نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، اگر تم نہیں چاہتے تو میں نہیں جاتا آگے. انہوں نے کہا واپس تو میں نہیں بھیج سکتا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کہیں نہیں جانے دینا. نماز کا وقت ہوا. امام حسین نے کہا تم نماز تو اپنی پڑھو گے؟ نہیں، امام تو آپ ہی ہیں، میں نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا. امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھی، لیکن دل امام حسین کے ساتھ تھا. آرڈر سربراہ کا تھا. 10 محرم کا دن آیا تو حر جو ہیں یہ بڑے سپہ سالار تھے، بڑے بہادر تھے. کانپنے لگے کیونکہ یزیدی فوج میں تھے، لڑائی شروع ہونے والی تھی. تو ان کا بھائی ان سے کہتا ہے کہ اے حر، تم تو بڑے سپہ سالار ہو، بڑے بہادر ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں کانپ رہے ہو؟ حضرت حر نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ مجھے جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہونا محسوس ہو رہا ہے. مجھے دنیا کھینچ رہی ہے، مال و دولت کھینچ رہا ہے، مگر مجھے پتا ہے وہ جہنم کی آگ ہے. سامنے نواسہ رسول کھڑے ہیں، مجھے جنت نظر آ رہی ہے. اگر ان کے قدموں پر قربان ہو گیا تو اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو گئے تو رب کے حبیب بھی ناراض ہو جائیں گے. اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. امام حسین نے ادھر سے آواز لگائی، ہے کوئی جو ہمارے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ بس یہ سننا تھا. حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، یزیدی فوج سے نکلے اور حسینی فوج میں داخل ہو گئے. اور اب وہاں کی جا کر امام حسین کی طرف سے یزیدیوں سے لڑنا شروع کر دیا اور بہت سارے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اور آخرکار زخموں کی تاب نہ لا کر آپ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر، یہ کیسا فیصلہ تھا. تھوڑی دیر پہلے یزیدی فوج میں ہیں، ہمت کی آگے بڑھے، حسینی فوج میں داخل ہو گئے. اب سنو یہ شعر تو ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کیسے نکلے؟ کہتے ہیں یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اب یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں نا تو ایک کیفیت بنتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یار یہ گناہ چھوڑنا ہے اور جنت کی طرف چلے جانا ہے. ہم میں کئی ایسے لوگ ہو سکتے جو کوئی غلط کام کر رہے ہوں گے،
کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، کوئی حرام کما رہا ہوگا، معاذ اللہ کوئی حرام دیکھ رہا ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی شراب پینے والا بیٹھا ہو، کوئی جوا کھیلنے والا، کوئی سود کا کاروبار کرنے والا، بہت ساری برائیاں بعض اوقات ہمارے اندر ہوتی ہیں، اور خیال بھی آتا ہے یار غلط کر رہا ہوں، اجتماع میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، بیان سنتے ہیں، یار چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، یار یہ چھوڑ دوں گا تو پیسوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، حرام چھوڑ دوں گا تو روزی کا کیا ہوگا، گناہ چھوڑ دوں گا تو لذت کا کیا ہوگا، مزے کا کیا ہوگا۔ سوچو تم بھی حضرت حر کی طرح کسی شاہراہ پر کھڑے ہو، سامنے حسینی قافلہ ہے، سامنے جنت ہے، کہیں یہ سوچتے سوچتے تم رہ نہ جاؤ۔ اگر حضرت حر یہ فیصلہ نہ کرتے، آج دنیا میں شاید اللہ نہ کرے، شاید ان پر لعنت ہی کی جا رہی ہوتی، جیسے ابن سعد پر، جیسے ابن زیاد پر، جیسے یزید پر لعنت ہو رہی ہے، ساری دنیا انہیں ملامت کر رہی ہے۔ مگر یہ کیسا یزید کے قافلے کا بندہ تھا کہ اس نے ڈیسیشن لیا، چینج کیا۔ میں نے خود الحمدللہ حضرت حر کے مزار کی بھی زیارت کی ہے، ان کا مزار بھی ہے، وہ مزار والے بن گئے، وہ اللہ والے بن گئے، کیونکہ فیصلہ کیا کہ یزیدی کے ساتھ نہیں، حسینی قافلے میں شامل ہونا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی فیصلہ کریں کہ زندگی میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد تھوڑی چانس ملے گا، مرنے کے بعد تو سارے لوگ کہیں گے یا اللہ واپس بھیج دے، پھر نماز پڑھوں گا، یا اللہ واپس بھیج دے، اب گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، اب حرام چھوڑ دوں گا۔ اس وقت کوئی موقع نہیں ملے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان یاد رکھیں، آپ کہتے ہیں آج دنیا جو ہے نا وہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، یہاں عمل کرنا ہے، ادھر فیصلہ ہوگا۔ وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے۔ Today is the time of action and tomorrow is the time of accountability۔ اس وقت تو فیصلہ ہوگا، اس وقت تو آپ کے اعمال کا ڈیسیشن لیا جائے گا، عمل ادھر کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، معاذ اللہ نبی پاک کی عظمت کے منکر ہیں، جو نبی پاک کے مرتبے کو نہیں مانتے، کیا شاندار انداز میں بریلی کے تاجدار نے انہیں سمجھایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ جو آج نہیں مانتے نا، قیامت میں تو سارے مان جائیں گے، کیونکہ جب میدان محشر لگے گا اور نبی پاک کی شان دیکھیں گے، سب کو پتا چل جائے گا کہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سچا غلام وہ ہے جو آج غلام ہے، جو آج ان کی غلامی کرتا ہے، جو آج ان کی اطاعت کرتا ہے، جو آج امام حسین کا ماننے والا ہے، آج یزیدی طریقے پر چلنے والا نہیں، اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس دن تو سارے مان جائیں گے۔ محشر تو نام ہی، اللہ اکبر، محشر تو نام ہی شان محبوبی کے دکھانے کا ہے، اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بات چلی ہے، چلو کچھ ذکر رضا بھی ساتھ کریں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ نے میدان محشر کا نقشہ کیسے کھینچا؟ آپ کہتے ہیں کہ لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے، کہیں بھی بات نہیں بنے گی۔ اور جب سب کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جب یہ سارا اہل محشر گھوم پھر کر نبی پاک کے پاس آئے گا تو آقا فرمائیں گے انا لہا، انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آؤ میں آج تمہارے لیے ہوں۔ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ سب کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ ڈائریکٹ ہی نبی پاک کے پاس چلے جاتے، سارے محشر کو گھمایا کیوں گیا؟ اتنے دھکے کھا کھا کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں بھیجا گیا؟ ایک سوال تو یہ بنتا ہے، اور دوسرا اور لاجیکل سوال بنتا ہے کہ جناب والا یہ حدیث تو ہم تک پہنچ گئی ہے کہ بھائی پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب کے پاس جائیں گے، اور اس کے بعد نبی پاک کے پاس آئیں گے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ نبی پاک کی مدد کریں گے، تو ہم تو محشر کے دن ڈائریکٹ چلے جائیں گے نبی پاک کے پاس، یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں آج بے شک تمہیں پتہ چل گیا ہے، مگر محشر کے دن سب بھلا دیا جائے گا، سب جائیں گے حضرت آدم کے پاس، سب جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، سب جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس۔ کیوں جائیں گے بھائی؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، کہتے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے کہیں بات بنی؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری
کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. حضور یہ ساری خلق کو پھرایا گیا ہے آپ کے لیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. وہ محشر کا دن تو شان محبوبی دکھانے کا دن ہے. اس دن کا اقرار نہیں مانا جائے گا, آج کا اقرار, آج کی غلامی, آج کا عمل مانا جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر زندگی میں کچھ خیال آتا ہے نا کہ یار گناہ چھوڑ دوں, حرام چھوڑ دوں, بدکاری چھوڑ دوں, شراب چھوڑ دوں, جوا چھوڑ دوں, نہیں یار یہ غلط ہے, اللہ کی نافرمانی ہے چھوڑ دوں, ماں باپ کو تکلیف دینا چھوڑ دوں, تو آج چھوڑ دینا. انتظار مت کرنا. حضرت حور کو یاد رکھنا, سیکنڈوں کا فیصلہ تھا, انہوں نے ڈیسیشن لیا, گھوڑا دوڑایا, یزیدی لشکر سے نکلے, حسینی لشکر میں پہنچے اور سبحان اللہ جنت کے حقدار بن گئے. تو ہمیں بھی یہ ڈیسیشن لینا ہے کہ یہ حرام والی زندگی, گناہوں والی زندگی چھوڑ کر ہمیں انشاءاللہ حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کربلا کا یہ پیغام جو ہے, یہ واقعہ جو ہے ہمیں بہت بہت سارے درس دیتا ہے. اب ایک بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں, یقیناً ہم پنجتن کے غلام ہیں, امام حسین کے چاہنے والے ہیں, ہماری جان امام حسین اور ان کے خاندان پر قربان. لیکن ہم چیک کریں کہ کیا ہم واقعی حسینی ہیں. ہاں, یہ آج سمجھ لیں آج کے بیان کا اصل جو ٹاپک ہے, جو بیان کو میں اختتام کی طرف بھی لاؤں گا, کہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے کربلا کے واقعے سے سیکھا کیا ہے. کیا صرف زبانی حسینی ہیں, اجتماع میں جائیں تو حسینی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں, یا واقعی حسینی ہے؟ کیا ہم گھر میں بھی حسینی ہیں؟ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو حسینی طریقہ ہوتا ہے, نرمی, شفقت ہے, نمازوں کی پابندی, گھر والوں سے پیار, ماں باپ کا ادب, یا گھر میں انداز ہی کوئی دوسرا ہوتا ہے. اچھا, گھر میں حسینی ہے کہ نہیں؟ گلی میں, محلے میں, دکان پر, کاروبار کرتے ہوئے, دوستوں کی محفل میں ہم حسینی ہیں؟ کیا حسینی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے, یا گالی گلوچ, بری باتیں, بے حیائی ہیں؟ تو پھر کیسا حسینی طریقہ ہے؟ غور کریں نا, جیسے اخلاق, جیسی پاکیزہ عادتیں امام حسین کی, ان کی آل کی تھی, کیا ہمارے اندر وہ عادتیں ہم نے اپنانے کی کوشش کی ہے؟ یا ہمارا اسٹائل یزیدیوں والا ہے اور زبان پر ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں؟ اگر واقعی حسینی ہے تو حسینی تو پھر ہر جگہ حسینی ہوتا ہے نا. امام حسین کا چاہنے والا سب جگہ. اب امام حسین تو ایسی نماز پڑھیں کہ تلوار کے سائے میں بھی نماز پڑھیں, اور یہ پنجتن کا غلام کہلانے والا فجر کی نماز میں سویا ہوا ہو. نماز کیسے قضا ہو سکتی کسی حسینی کی؟ آؤ, کربلا کا یہ واقعہ, محرم کا یہ مہینہ درس دیتا کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے ہمارا روزہ قضا نہیں ہوگا, کچھ بھی ہو جائے ہم حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے, ہم گھر میں بھی حسینی رہیں گے, باہر بھی حسینی رہیں گے انشاءاللہ, یزیدی طریقے پر عمل نہیں کریں گے. تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ کیسے پھر امام حسین اپنی رحمت میں اپنے دامن میں چھپائیں گے انشاءاللہ, اور محشر کے دن ہمیں اپنے ساتھ اللہ نے چاہا تو جنت میں لے کے جائیں گے. اب یزید جو ہے, ایک تو ہو گیا حسینی طریقہ نا, تلاوت ہے, نماز ہے. امام حسین کے تو اخلاق کی میں بات بتاؤں آپ کو. ہاں, بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. امام حسن اور امام حسین ابھی عمر میں چھوٹے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ وضو کر رہے ہیں. یہ مبلغین کے لیے بڑا زبردست واقعہ ہے. بزرگ وضو کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہے, وضو میں کچھ غلطیاں ہیں. اچھا, بعض اوقات ہم کچھ سیکھ لیں نا, وضو آ جائے, غسل آ جائے, کوئی نماز کی 4 باتیں آ جائیں, تو ہم لوگوں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, وضو کرنا نہیں آتا آپ کو, 40 سال عمر ہو گئی, 50 سال عمر ہو گئی, بابا جان کیا سیکھا آپ نے؟ ایک تو یہ طریقہ بھی ہے کہ سکھا رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں. امام حسین اور امام حسن نے کمال کیا. کس کے نواسے تھے بھائی, سبحان اللہ. کہتے ہیں بزرگوں ایک آپ سے بات کرنی تھی, فرمائیے. کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں, آپ یہ چیک کریں ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے. مقابلہ. بزرگ تھے, کہا ٹھیک ہے کرو. اب یہ دونوں وضو کرنے لگ گئے. وہ بزرگ تھے بڑے سمجھدار, جب دونوں وضو سے فارغ ہوئے نا, کہا بیٹا مجھے سمجھ آ گئی, وضو تو آپ دونوں کا ٹھیک ہے, وضو میرا ہی غلط تھا. ہاں, مجھے اپنی مسٹیک پتہ چل گئی ہے, اب میں صحیح وضو کروں گا. اللہ اکبر, کیا حکمت بھرا انداز ہے. ڈانٹ کر جھڑک کر بھی بتایا جا سکتا تھا, کام بھی ہو گیا, شرمندہ بھی کوئی نہیں ہوا, اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ سیکھنا پڑے گا ہمیں. اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے, اصلاح کرنی ہے, تو اس میں پہلے اپنا ٹارگٹ سمجھ لیں, اپنے آپ سے سوال کریں, مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کو ذلیل کرنا ہے.
اگر ذلیل کر دے تو پھر تو ارادہ ہی گڑبڑ ہے نا. اگر آپ کا ارادہ اصلاح کا ہے تو اصلاح کرتے وقت ذلیل نہیں کرنا چاہیے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. بہت سارے انداز ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کی اصلاح بھی کر دیں گے, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. تو کیا حکمت تھی امام حسن امام حسین کی. اچھا ایک اور خوبصورت بات, ایمان تازہ ہوگا اور سبحان اللہ اس میں بریلی کے تاجدار کا بھی ایک بار پھر ذکر خیر ہوگا. امام حسن اور امام حسین کی ایک اور خاص بات بتاؤں, بہت ساری خاص باتیں ہیں لیکن ایک اور خاص بات یہ ہے کہ امام حسن نبی پاک کے سر انور سے لے کر سینہ اقدس تک مشابہ تھے, یعنی امام حسن ہم شکل مصطفیٰ تھے, اور امام حسین سینے سے لے کر پیر مبارک تک نبی پاک کی تصویر تھے. اچھا اتنا کمال تھا کہ جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرما گئے, ظاہری طور پر مزار انور میں چلے گئے, تو صحابہ کرام کو جب نبی پاک کی یاد ستاتی تھی نا, تو امام حسن اور امام حسین کو جمع کرتے تھے, پیارے آقا کی پوری تصویر سامنے آ جاتی تھی. اب حسنین کریمین کی ایسی شان ہو اور امام اہل سنت کا قلم خاموش رہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط تو ام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اب یہ شعر تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کو سمجھ جاؤ گے نا, یقین کرو امام اہل سنت سے اور محبت بڑھ جائے گی. خط تو ام کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ بڑی کمال کی چیز ہے. جب پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی نا, اب تو فون, فیکس, ای میل, واٹس ایپ, بہت چیزیں آ گئی, پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو پہلے کیا ہوتا تھا, جنگ ہوتی تھی, اچھا ایک خط بھجوانا ہے سامنے والے فوج کو, اپنی فوج کے لوگوں کو, اور ڈر یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی خط ہی نہ چھین لے, ہماری تو ساری حکمت عملی کھل جائے گی. تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی پکڑ بھی لے تو اس کو سمجھ رہا ہے پوری بات کیا ہے. جب آدھا پہنچ جاتا تھا پھر پیچھے آدھا بھیجا جاتا تھا. جب دونوں خط ملتے تھے اسے ملاتے تھے تو بات سمجھ آتی تھی, کوڈ پورا ہو جاتا تھا, بات پوری ہو جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں خط توأم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ ایسے ورق ہیں نور کے کہ جب ان کو ملاتے ہیں تو آقا کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے, نبی پاک کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے. یہ ہے بریلی کے تاجدار اور یہ ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا حسنین کریمین سے پیار. تو بہرحال امام اہل سنت نے جو ذکر کیا, اس سے مزید ہمارا شوق بڑھنا چاہیے کہ امام حسین کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. مگر آؤ, امام حسین نے جو یزید کی بیعت نہیں کی, کچھ لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ بیعت کر لیتے تو کیا تھا, ایسا کیا برائی تھی یزید میں. آؤ اب سنو یزید کس قدر پلید آدمی تھا اور کیا کچھ کرتا تھا جو میں نے اور آپ نے نہیں کرنا ہے. یزیدی طریقے پر تو زندگی نہیں گزارنی نا, حسینی طریقے پر گزارنی ہے. تو آؤ سنو یزید کیا کرتا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید, میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اسے یزید کہا جائے گا. آقا نے پہلے سے سمجھے پیشن گوئی فرما دی تھی, سب سے پہلے سنت کو بدلنے والا اگر کوئی ہوگا, خلاف سنت کاموں کو رواج دے گا, ابھارے گا, تو وہ یزید ہوگا. اب آج سوچیں کوئی ایسا تو نہیں ہمارے درمیان جو سنت پر مذاق اڑاتا ہو. خود بھی سنت پر عمل نہیں کرتے لوگ, اور اگر کوئی سنت پر عمل کرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. داڑھی رکھی بھی ہے, امامہ پہن لیا ہے, زلفیں کیوں رکھی ہیں, یہ بھائی تم نے کون سا پجامہ اونچا کر لیا ہے. یعنی وہ کام جو سنت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو برے لگ رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھو پھر یزید کیا کرتا تھا, اس کو بھی تو سنت سے پرابلم تھی. سنت پر عمل کرنا ہے, نہ کہ سنت پر عمل کرنے والے کا دل توڑنا ہے. اور سنت کے فضائل کیسے, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے واللہ یہ جو حدیث ہے نا, میں کہتا ہوں بندہ زندگی سنت پر عمل کرنے پر گزار دے. اے دعوت اسلامی والو تمہیں مبارک ہو, تم جو سنتوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہو, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا اجر کیا ملے گا. اللہ کے حبیب فرماتے من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ابھی آگے تو سنو, تحفہ کیا ملے گا, انعام کیا ملے گا سنت سے محبت کرنے کا. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
ارے یہ تو جنت میں جانے والا راستہ ہے. اچھا کچھ لوگ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا, عجیب عجیب سوال, یار فرض کی بات کرو, قرآن کی بات کرو, جب دیکھو تمہارے منہ سے سنت کی بات ملتی ہے. ارے میرے آقا نے تو ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ جو سنت پر عمل کرے گا, سنت سے محبت کرے گا, میں اسے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. اور اس کے سامنے دوسرا سنو, جو سنت سے جلتے ہیں نا, جن کو سنت سے پرابلم ہے یا معاذ اللہ عمل نہیں کرتے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی آقا نے اسے دور کر دیا, نہ سنت پر عمل کرنے والے سے کو دور کر دیا اور سنت سے محبت کرنے والے کو ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے, دو روٹ ہے سمجھ لو, ایک راستہ ڈھاکہ کو جا رہا ہے, ایک سمجھ لو کسی اور شہر میں جا رہا ہے, سلٹ کو جا رہا ہے. اگر آپ نے ڈھاکہ جانا ہے تو ڈھاکہ کے روڈ پہ جاؤ گے نا, اگر جنت میں جانا ہے تو سنت کا راستہ اپنانا پڑے گا. یہ سنت تمہیں انشاءاللہ, بڑا پیارا شعر ہے نعت کا کہ جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی. انشاءاللہ نبی پاک کی سنت پر بھرپور عمل کریں گے. آگے سنو. ایک روز پیارے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا میرے نائب پر اللہ پاک کی رحمت ہو. عرض کیا گیا حضور آپ کے نائب کون؟ نبی پاک کا نائب. فرمایا میری سنت سے محبت کرنے والے اور دوسروں کو سکھانے والے. اے مدنی قافلے والوں تمہیں مبارک ہو, اے درس دینے والوں تمہیں مبارک ہو, اے دعوت اسلامی کا دن رات کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. اللہ کے حبیب فرما رہے میرے نائب ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ کام چھوڑنا نہیں, شرمانا نہیں, دور نہ جانا. اگر سست ہو گئے ہو تو آؤ پھر آ جاؤ. حسینی طریقے پر عمل کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر سنت کو تھام لو. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بالسنہ دخل الجنہ, جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا, مضبوطی سے پکڑ لیا, وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر کیوں نہ سنت کریں, پھر کیوں نہ سنت پر عمل کریں. آج تو عجیب دور آ گیا ہے, لوگ کہتے ہیں جناب سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, واجب تو نہیں ہے نا, گناہ تو نہیں ملے گا. ارے اللہ کے بندے سنت سمجھ کر تم چھوڑنے کا خیال رکھتے ہو. کئی لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں, سنت نہیں پڑھتے. ارے سنت بھی پڑھو, نفل بھی پڑھو, جب موقع ملے کہ پتہ چلے یہ آقا کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ سوچ کر کہ فرض نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہوگا. ارے فضیلت تو سنو, آقا فرماتے ہیں جس نے سنت کو تھام لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ساری زندگی نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہی حسینی طریقہ ہے. ہاں اب سنت پر عمل کیسے کریں گے؟ سنتوں بھرے ماحول میں آ جائیں گے تو کریں گے, اجتماع میں آئیں گے, مدنی قافلوں میں آئیں گے, مدنی چینل دیکھیں گے, دن رات سنتیں بتائی جاتی ہیں. واللہ کئی سنتیں ایسی ہیں جو پہلے پتہ بھی نہیں تھی, اس مدنی ماحول میں آئے تو سنتوں پر عمل کا جذبہ مل گیا. دعوت اسلامی کے ماحول نے کیسا سنتوں پر عمل عطا فرمایا, تو انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے. ایک طرف تو ہو گیا حسینی طریقہ, ٹھیک ہے. اب آؤ 2-3 باتیں یزید کی بھی سن لو, تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ والا کام ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کریں اور حسینی طریقے پر آ جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یزید کی جو بری عادتیں لکھی, سب سے پہلے جب امام حسین کو کہا گیا نا کہ یزید کی بیعت کر لیں, تو امام حسین نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مُدْمِنَ الْخَمْرِ ظَالِمًا. یزید فاسق, فرماتے ہیں اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, یہ شراب کا عادی اور ظالم ہے. بھلا میں ایسے سے کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی ہم میں بھی فاسق معلن بیٹھا ہے, سب کے سامنے لوگ گناہ کر رہے ہوتے, فکر بھی نہیں ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں جن کو گناہ کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے. بعد اللہ کئی گناہ تو ایسے لوگوں کے سامنے ہو رہے ہیں, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اگر کوئی فاسق ہے اور وہ بھی فاسق کے معلن ہے, سب کے سامنے گناہ کرتا ہے, تو یہی تو یزید کرتا تھا. ڈر جاؤ کہیں یزیدی طریقے پر تو نہیں. اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو یزید کے بارے میں امام حسین نے یہی تو کہا کہ وہ ظالم تھا. وہ سمجھ لے کہ ظلم یزیدی طریقہ ہے, اعلانیہ گناہ یزیدی طریقہ ہے, شراب پینا یزیدی طریقہ ہے, قریب بھی مت جانا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں نا, بعض اوقات ذرا پیسہ آ جاتا ہے, کوئی سیٹ مل جاتی ہے, کوئی عہدہ مل جاتا ہے, بندہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ غریب لوگ ہیں, یہ کیا کریں گے, 2 گارڈ ہیں میرے ساتھ, 4 چلتے میرے ساتھ بندے, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, کوئی کسی کا مال کھا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, آج تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, مگر ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. میں ایک بار پنجاب میں گیا, ہمارے وطن میں,
تو وہاں پر ایک بندے نے بڑی عجیب بات کہی، وہ دل پہ لگ گئی. یہ پنجاب کے جو ہیں وہ جلدی سمجھیں گے بات. وہ کہتے ہیں مضبوط طاقتور آدمی سے مت ڈرا کرو، ماڑے آدمی سے ڈرا کرو. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور، پریشان، غریب، جس کو کوئی نہ پوچھے گا. ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں. کہا اس سے ڈرا کرو. میں نے کہا یار یہ کیسی بات کی، ماڑے سے ڈرا کرو؟ کہتے جو کمزور ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا دل کی گہرائیوں سے تو وہ عرش تک جاتی ہے. ہم بعض اوقات غریب آدمی کہتے ہیں یہ کیا کر لے گا ہے، اس کو جھاڑ بھی دیتے ہیں، اب بعض اللہ کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے. یہ نہیں جانتے کہ اس کا دل ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا نا تو وہ عرش تک جانی ہے اور برباد ہو جاؤ گے. ایک مشورہ دیتا ہوں، زندگی میں دعائیں لینے والے کام کرنا، ہائے لینے والا کام نہ کرنا. کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا پیارے اسلامی بھائیوں کہ یار سب سیٹ تھا، میری صحت بھی ٹھیک تھی، گھر بھی ٹھیک تھا، کاروبار بھی ٹھیک تھا، اور ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہونے لگ رہی ہیں. یار صحت بھی خراب ہو رہی ہے، فیملی میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے، پتہ نہیں سب ٹھیک تھا، کاروبار میں گڑبڑ ہو رہی ہے، چیزیں بکھرتی بھی نظر آئے نا تو فوراً چیک کرنا کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی ہے. کیونکہ جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو ظالم برباد ہو جاتا ہے. ظلم یزیدی طریقہ ہے، جو بھی کرے گا برباد ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں اور سمجھتے سامنے والا کچھ کر. بھائی سامنے والا واقعی غریب ہے، کچھ نہیں کر سکے. بعض اوقات ہمارا ملازم ہوتا ہے، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، مسجد کا خادم ہے، ہمارا ملازم ہے، ہم جو کہتے بیچارہ سنتا ہے، اس لیے کہ اس کو کہیں اور نوکری نہیں ملے گی. مگر وہ کمرے میں جا کر اکیلے میں روتا ہے. آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں، کسی کا دل دکھائیں. کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے. جو ظلم کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ ٹھیک ہے دنیا میں تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اگر مظلوم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے نا تم برباد ہو جاؤ. ظلم نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، دعائیں لو. ظالم کو کوئی یاد نہیں رکھتا. کون ہے جو آج دنیا میں یزید کا نام لینے والا ہے؟ دنیا کا ہر مسلمان اپنے دل میں امام حسین کی جگہ رکھتا ہے. ہمارے دلوں پر راج ہے تو امام حسین کا ہے، کربلا والوں کا ہے. یاد رکھنا، پیسہ، دولت، لالچ یہ برباد کر دیتی ہے انسان. ہمیں اللہ کا عاجز بندہ، انکساری والا بندہ بن کر رہنا ہے. تو بہرحال یہ کربلا کا واقعہ ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے. اللہ کرے کہ اس واقعے سے ہم درس حاصل کریں، اپنی زندگی کو حسینی طریقے کے مطابق گزاریں. اور سبحان اللہ جو آج ہم نے سنت رسول کے بارے میں سنا، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں.